السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہر بیماری کا بہترین حل۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر رہے تھے کہ ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض موت سے مستثنیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جزام، گوٹھ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری پر بیٹھ کر کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدائے سرکہ میں برکت عطا فرمائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا، گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں شفا ہے، اور حکمان شفا کے بے شمار فوائد بھی لکھے ہیں۔ مثلا نہار منہ چاٹنے سے بغلم دور ہو جاتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لقوہ کے لیے مفید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔
فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو، اس سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے، اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام کو فائدہ دیتی ہے، پھوڑے پھنسیوں کو فائدہ کرتی ہے۔ سرکہ میں ملا کر کھانے سے بغلم ورم دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں دھونی دینے سے مچھر کھٹمل دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو رقیق کرتا ہے، ریا نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔